الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. ایمان پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس دنیا میں اہل ایمان کو اللہ پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس دنیا میں اللہ اہل ایمان کو پر لطف زندگی نصیب فرمائیں گے. تکلیف ان پر بھی آتی ہے، بیماری ان پر بھی آتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں قناعت، سادگی کی دولت اور پھر اللہ پر اعتماد، یہ ایسا خزانہ ہے کہ ہر تکلیف، ہر مرض میں اللہ کے بارے میں ان کا یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ جو لے رہے ہیں وہ کم تر ہے، اور جو اللہ دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، تو ان کی زندگی کے لطف میں فرق نہیں آتا. جیسے ہیرے کی دکان سے ایک ہیرا کوئی خریدار لے جائے، بظاہر اس کی دکان سے ایک ہیرا کم ہو گیا، لیکن دکاندار پریشان نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے ایک ہیرا اور لے لو میاں، ایک اور بھی دکھاتا ہے، یہ بھی لے لو. اسے پتا ہے ایک ہیرا لے کے جا رہا، اس سے قیمتی شے، پیسہ، ڈالر، درہم، دنانیر دے کے جا رہا، تو ہیرا دینے پہ خوش ہوتا ہے، اس کے لینے پر خوشی ہوتی ہے اسے. ایسی ایمان والا جب اللہ پر ایمان بڑھیا رکھتا ہے تو عین مرض میں بھی، عین تکلیف میں بھی، عین آزمائش کے اندر بھی اس کی پر لطف زندگی میں فرق نہیں آتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے اللہ نے جو لیا ہے حکیم ہے، علیم ہے، رحیم ہے، جو لیا ہے بہتر ہی لیا ہے، اور اس سے بہتر چیز مجھے دے دی جو میرے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگی. تو یہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں ایمان والوں کو ایمان کی زندگی پہ اللہ پر لطف زندگی نصیب فرمائیں گے. لطف بھری زندگی، مزے کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. ان کی زندگی میں چبن نہیں رہے گی، چبن نہیں رہے گی. مطمئن زندگی، پر لطف زندگی، چاہے وہ تھوڑے وسائل ہوں، چھوٹا گھر ہو، چھوڑی آمدنی ہو. سادگی کی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے، قناعت کی دولت دی ہے. وہ اسی نعمتوں میں اپنے آپ کو الحمدللہ غنی اور بادشاہ سمجھ رہا. یہ ایمان کے بدولت ایسی زندگی نصیب ہوتی. نہ ہو کروڑوں نہیں، خربوں بھی ہوں، اندر کی چبن، ہوس، ہرس، یہ اس کی زندگی کو بے چین اور پریشان رکھتی. یہ چبن اسے اندر سے پریشان رکھتی، کسی کروٹ اس کی یہ چبن ختم ہی نہیں ہوتی. تو ایمان کی زندگی پر لطف زندگی کا وعدہ ہے. میرے عزیزو، اگر مسلمانوں کے گھرانے میں اور مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کی سوسائٹیاں آج اگر اس پر لطف زندگی سے محروم ہیں تو یقیناً ہمارے ایمان میں کہیں خامی ہے، یقیناً ہمارے ایمان میں کہیں کمزوری آ گئی ہے. ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ اور جو اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی پوری طاقت بھی ہے، اور جب اللہ کرنے پہ آئے تو کون محروم کر سکتا ہے؟ پھر میری زندگی، میرا گھرانہ، میری سوسائٹیاں، میرا معاشرہ آج اس پر لطف زندگی سے خالی ہو رہا ہے. کہنے میں مسلمان، کہنے میں ایمان کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن سچ ہے میرے عزیزو، آج ایمان میں خامیاں آ گئیں. جو صحت مند ایمان کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ وہ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہوں، فضولیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوں،
زکوٰۃ دینے والے ہوں، ان کے اخلاق بڑھیا ہوں، وہ عفت اور پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں، آج یہ ہمارے گھروں میں کہاں رہی؟ کہنے میں تو ایمان والا، کہنے میں تو یہ مسلمان، لیکن آج یہ ایمان والے اعمال ہزاروں گھروں میں کوئی ایک گھرانہ جہاں نمازوں میں خشوع ہو، فضولیات سے کنارہ کشی ہو، زکوٰۃ اور اخلاق کی پاکیزگی ہو، اخلاق کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اور شرم و حیا اور عفت اور پاک دامنی کا تحفظ ہو، ہزاروں میں کوئی گھر۔ اور آگے ایک عمل اور ایمان کا بتایا، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں، وعدہ اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں، یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے حکم دیا ہے امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ امانت دار ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن امانت دار ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ثلاث من کن فی کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، تین چیزیں جس میں ہوں وہ تو خالص منافق ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، خالص منافق ہے، بات پہ جھوٹ، عہد شکنی، امانت میں خیانت، میں خالص منافق ہے۔ تو آج امانت داری ہمارے معاشرے سے رخصت ہو گئی۔ سچ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس امت سے ایک وقت میں ایسی امانت اٹھے گی کہ لوگ یوں کہیں گے فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں فلاں آدمی امانت دار ہے، یعنی یوں کہا جائے گا فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں فلاں شخص امانت دار ہے، یعنی اکا دکا گنے چونے امانت دار رہ جائیں گے، امانت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کوئی نہیں ملی تھی اب تک، لیکن دنیا پھر بھی آپ کو امین صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے، امین صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے، امانت دار۔ دنیا آپ کی جان کی دشمن ہے اور آپ کی جان لینے پر انعامات مقرر کیے جا رہے ہیں، آپ کے جان لینے پر انعامات مقرر کیے جا رہے ہیں، انہی کی کچھ امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کا ارادہ ہجرت کا ہے، اس خیال سے کہ لوگوں کو دیں گے تو خبر کا پتہ چل جائے گا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے ان جانی دشمنوں کی امانت کی بھی حفاظت اور ادائیگی کی فکر کی کہ اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا، اپنی ان کی امانتیں ان کے حوالے کی، فرمایا میں جا رہا ہوں، اور جب تم ان امانتوں کو دے کر فارغ ہو جاؤ پھر تم بھی مدینہ ہجرت کر لینا، ان امانتوں کو ان کے پاس جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا کے آنا۔ جانی دشمن، خون کے پیاسے، آپ کے جان لینے پر انعامات مقرر ہو رہے، لیکن آپ ان کی امانتیں بھی ان تک پہنچانے کی فکر کر رہے۔ خیبر کا موقع ہے اور خیبر سازشوں کا گڑھ تھا، یہودی بدفطرت ہے، اس کی خصلت میں سازشی مزاج ہے، تو اس وقت خیبر کا شہر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، تو آپ نے یہ سارا قلعہ نما تھا، وہ پورا کا پورا آپ کے ساتھیوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یہودیوں کی اس بستی کا محاصرہ ہوا تھا، وہ اندر تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ، اللہ کے نبی باہر تھے۔ تو ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، اس کے خیال میں آیا کہ یہ کون لوگ جو ہیں جو باہر بیٹھے ہیں
پتہ تو کروں کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. وہ باہر نکلا بکریاں لے کر، اور بکریاں لے کر اس لشکر کے پاس آ گیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات ہوئی. کہا آپ کا بادشاہ کون ہے؟ کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا قائد تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. کہا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کہا بالکل تم اس سے مل سکتے ہو. اسے حیرت ہو رہی ہے کہ میں اتنے بڑے آدمی سے آسانی سے مل سکتا ہوں. کہا اس کا محل کہاں ہے؟ کہا اس کا محل تو کوئی نہیں، کھجوروں کے تنے اور پتوں سے بنا ہوا ایک چھپرا ہے، جب دیکھو وہ وہاں تشریف فرما ہے. اسے اور حیرت ہوئی. جیسے اندر داخل ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، معبود برحق مسجود برحق اکیلا اللہ ہے، اس توحید کی دعوت دے رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. وہ کہنے لگا اگر میں نے آپ کی یہ دعوت قبول کر لی تو یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ کہا اگر آپ نے یہ دعوت قبول کر لی تو یہ سارے آپ کے بھائی، ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے. وہ حیرت میں ڈوب گیا، اس لیے کہ وہاں تو ذاتوں کا معاملہ ہے، اوپر نیچے کا سلسلہ، بڑا چھوٹے سے نہیں مل سکتا، چھوٹا بڑے سے نہیں مل سکتا. ہاں ذات پاک کے سلسلے ہیں، بہت بڑی بڑی دیواریں بیچ میں حائل ہیں ذات پاک کی. اسے حیرانگی ہوئی کہ میں رنگ کا کالا اور ذات کا غلام، بکریاں چرانے والا، پسینے سے میرا جسم بدبودار، اور یہ لوگ مجھے گلے لگا لیں گے، مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں تو کلمہ پڑھ لے گا تو تجھے یہ اپنا بھائی بنا لیں گے، ہم تجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اللہ تیری خوشبو کو خوشبو سے بدل دے گا. تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا اب میرا پہلا کیا کام ہے، اب کوئی حکم دیں میں اس کی اطاعت کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بکریاں ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ ان یہودیوں کی. میدان جنگ ہے، دشمن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، سازشی ٹولہ ہے یہودیوں کا، ان کی بکریاں ہیں، لیکن تم ایک معاہدے کے ساتھ لے کے آئے ہو، جاؤ یہ بکریاں امانت ہیں انہیں واپس کر کے آؤ. جاؤ یہ بکریاں انہیں واپس کر کے آؤ. اب یہ شخص قلعے کے اندر داخل ہوا اور وہاں بکریاں چھوڑ کے واپس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی اب مجھے کوئی حکم دے، میں ان کی امانت واپس کر کے آیا ہوں. فرمایا نماز کا وقت کوئی نہیں، رمضان کا موسم کوئی نہیں، حج کے لیے تیرے پاس حج کا موسم کوئی نہیں، زکوٰۃ کے لیے تیرے پاس وسائل کوئی نہیں. اب تو ایک ہی عبادت ہے جو تلوار کے سائے میں جس کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور وہ جہاد کا یہ فریضہ ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ. کہنا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تجھے اللہ جنت عطا فرما دیں گے، اور تیرے جسم کی سیاہی کو اللہ چاند سے زیادہ خوبصورت چمک عطا فرما دیں گے، اور تیرے جسم کی اس بدبو کو اللہ جنت کی خوشبو سے بدل دیں گے. شہداء خیبر کا مارکا ختم ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے، کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ بہت سارے شہداء ہیں لیکن ایک شہید ہم اسے نہیں جانتے، پتہ نہیں کون ہے، کیسا مرا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. فرمایا تم نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں، یہ اسود ہے اور اللہ نے اسے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے، اور اسے اللہ نے
جنت الفردوس عطا فرمایا ہے، اگرچہ اس کے پاس اسلام کا ایک بھی سجدہ نہیں اور 1 روپے کا صدقہ اور خیرات بھی نہیں، اور اس کی زندگی میں ایک بھی روزہ نہیں اور کوئی حج عمرہ نہیں، لیکن اس نے اس عبادت کو سر انجام دیا جو اس وقت ہو رہی تھی، اللہ نے اس کے بدولت اسے جنت الفردوس عطا فرما دی۔ تو میرے عزیزو، مسلمان تو امانت اور اللہ کا نبی تو امانت کے اہتمام میدان جنگ کے اندر بھی کروا رہا ہے، دشمنوں کی امانت کا بھی خیال رکھا جاتا۔ ایمان والا جو ہے، ایمان نام ہے امانت اور دیانت کا، امانت کا دیانت کا خیال رکھنا۔ تو ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے امانتوں کا پاس کرنے رکھنے والا، اور جن کا حق ہے انہیں پورا پورا دینے والا، امانت کی ادائیگی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ حسن بھی رخصت ہو گیا، یہ خوبی بھی مسلمانوں سے ختم ہوتی چلی جاتی، ورنہ جہاں ایمان والا ہوتا، اطمینان ہوتا، میرا معاملہ ایمان والے سے ہے، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، میں نے ذمہ داری اس کے سپرد کی ہے، یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، میں نے اس چیز کا ذمہ دار اس کو بنایا ہے، یہ اس میں امانت دار ہے، خیانت نہیں کرے، اس لیے کہ ایمان والا ہے۔ اور جب سے یہ امانت رخصی ہے، کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہیں رہا، کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہیں رہا، لوگ بڑھتے چلے گئے، نگرانیاں بڑھتی چلی گئی، لوگ بڑھتے چلے گئے، نگرانیاں بڑھتی چلی گئی، لیکن اعتماد پھر بھی کوئی نہیں۔ اعتماد کس پر اعتماد کریں، کس پر اعتماد کریں؟ ایسی خیانت آئی اور ایسی امانت کی دولت گئی کہ کسی پر اعتماد ہی نہیں رہا، کوئی آدمی قابل اعتماد ہی نہیں رہا۔ کس ڈاکٹر پہ کریں، انجینئر پہ کریں، پروفیسر پہ کریں، فلاں دیندار پہ کریں، کس پہ اعتماد کریں؟ پورا معاشرہ ناقابل اعتماد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے معاشرے کی الجھنیں کتنی بڑی، مسائل کتنے بڑے۔ پہلے آنکھ بند کر کے ایمان والا ہے، امانت دار ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ امانت دار ہوگا، ایمان والا ہے نا، امانت دار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ایمان وہی ہوگا جہاں امانت بھی ہوگی، صحت مند ایمان وہی ہوگا جہاں امانت بھی ہوگی۔ آج میرا معاشرہ کہنے میں مسلمان، کہنے میں ایمان والا، لیکن پرلطف زندگی سے محروم کیوں؟ امانت کہاں رہی؟ نہ اس کے کاروبار میں رہی، نہ اس کے معاملات میں رہی، نہ اس کے معاہدوں میں رہی، نہ کہاں امانت رہی، نہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس، نہ اپنے فرائض کا احساس۔ یہ خیانتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف بد اعتمادی۔ والذین هم لاماناتهم، ایمان والے امانتوں کا پاس کرتے ہیں۔ مسلمان بڑا نقصان برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی امانت پر حرف نہیں آنے دیتا تھا، اپنے اس بلند کردار پر حرف نہیں آنے دیتا تھا، اس لیے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ اس کا ایمان خطرے میں، پوری ایمان والی برادری خطرے میں، اس کا اعتماد خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فرد اکیلا نہیں ہے، اس کا امت مسلمہ سے ایک تعلق ہے، مسلمان برادری سے اس سے کا تعلق ہے، ساری برادری اس کی غلط حرکتوں سے متاثر ہوتی ہے، سب کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ تو بڑا نقصان، بڑا مفاد قربان کر دیا کرتا تھا، لیکن امانت میں خیانت یہ مسلمان کو برداشت نہیں تھی۔ تو میرے عزیزو، ایمان کا ایک بڑا عمل ہے،
ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے، وہ اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ پھر امانت کا وسیع مفہوم ہے، انشاءاللہ کل کے نشست میں اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔